حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ کی جو سیج لیٹنے کے لیے سجائی جاتی تھی نا، 1.25 من پھولوں کی پتیاں جو ہے نا آپ کے بستر پر ڈالی جاتی تھی نا، تو پھر آپ جا کے سوتے تھے، پھر جا کے آپ کو نیند آتی تھی آرام سے۔ آپ کی ایک لونڈی بڑی کالی کلیٹھی لونڈی تھی، کالے رنگ کی، وہ سیج سجایا کرتی تھی، پھولوں کی سیج سجا کے فارغ ہوئی تو دل میں آیا کہ آج میں بھی اس پر لیٹ کر دیکھوں کتنا کی سکون آتا ہے اس پر۔ وہ بیٹھی لیٹی، اس کو نیند آ گئی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آئے، دیکھا کہ بستر کے اوپر لونڈی میری غلام لیٹی ہوئی ہے، جلال میں آ گئے، چھڑی ہاتھ میں دی، چھڑی ماری زور سے اس کے۔ جب چھڑی لگی، لونڈی اٹھی، کھڑی ہو گئی اور ہنسنے لگ گئی، مسکرا رہی ہے۔ آگے سے بادشاہ کو اور غصہ آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو بادشاہ کے بستر پر سوئی ہے اور آگے سے مجھے ہنس کر دکھا رہی ہے، مسکرا کر دکھا رہی ہے۔ لونڈی کہتی ہے بادشاہ سلامت، میں تو اس بات پر ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹی ہوں تو مجھے یہ سزا مل گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹی ہوں تو آپ نے چھڑی ماری، مجھے سزا دے دی۔ میں تو سوچ رہی ہوں جو برسوں سے اس پر سو رہا ہے اس کی سزا کیا ہوگی، برسوں سے جو اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، اس کی سزا کیا ہوگی۔ بس لونڈی کی یہ بات کرنی تھی، دل پر اثر ہوا، چوٹ لگی، ساری بادشاہی چھوڑ دی، دریا کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، وزراء وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بچھونی گدڑی جس کو کہتے ہیں پھٹی ہوئی ہے، اس کو ٹانکے لگا رہے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ وزیر کہتے ہیں اے ابراہیم بن ادہم سناؤ، وہ زندگی پیاری تھی یا یہ زندگی پیاری تھی؟ ہزاروں وزراء تیرے آگے پیچھے ہوتے تھے، تو سب کچھ چھوڑ کر آ گیا ہے، یہاں پر آ کر نہ تیرے پاس پہننے کے لیے لباس ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے جواب نہیں دیا، آپ نے اپنی لوہے والی سوئی دریا کے اندر پھینک دی اور حکم دیا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لا کر دو، میری سوئی لا کر دو۔ دریا میں سے ساری مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئیاں لے کر آ گئیں، سونے کی سوئیاں لے کر آ گئیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہی کچھ تو چھوڑ کر یہاں پر آیا، تم پھر وہ سونا لے کر آ گئی ہو، مجھے میری وہی لوہے کی سوئی چاہیے جو میں نے گرائی ہے، جو میں نے پھینکی ہے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی، اس کے منہ کے اندر سوئی تھی، آپ نے وہ سوئی پکڑی اور وزراء سے کہا سناؤ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ تم دنیا کے لوگوں کی بات کرتے ہو، ہماری تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ ہماری حکومت تو مچھلیوں کے اوپر بھی چلتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ لیٹے ہوئے تھے، ایک شخص اللہ کا نیک بندہ اوپر سے گزرا تو چھت سے آواز آئی کہ کچھ چل رہا ہے چھت کے اوپر سے۔ پوچھا کون ہے؟ اوپر سے بندے نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ نا بستر پہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، ہیں جی اونٹ گم ہو گیا ہے، ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چھت کے اوپر بھی کبھی اونٹ ملا ہے؟ چھت کے اوپر بھی کبھی اونٹ ملا ہے؟ تو آگے سے جواب کیا دیا، بادشاہ اگر چھت کے اوپر اونٹ نہیں ملتا تو بستر پر بیٹھ کر رب بھی نہیں ملتا، بستر پر بیٹھ کر رب نہیں ملتا۔ رب کب ملتا ہے؟ آؤ اللہ کے گھر میں آؤ، یہاں پر آ کر نمازیں پڑھو، اس رب کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔